چل پڑا ہے، کوئی بھی شخص قرآن کی آیت پیش کرتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کی تعویل کرتے ہوئے قرآن و سنت میں ایک نئی طرح اور ایک نئے معنی اور مطلب کا اضافہ کر دیتا ہے۔ چونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل الا ماشاء اللہ علماء سے چونکہ اب تعلق اس طرح کا نہ رہا، زندگی کے مختلف معاملات میں مصروف ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اگر کوئی دین کا سورس ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جس پر صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جو من میں آیا کہا اور اگلے لمحے وہ اپلوڈ ہو گیا، دنیا میں ہر مقام پر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ہر وہ نئی بات جو کسی کو اٹریکٹ کرے وہ چیز آج کے نوجوان کو بھلی لگتی ہے، جس میں ریلیکسیشن ملے۔ جب کہیں سے ریلیکس کی بات ہوگی تو انسان کی طبیعت ہے، جہاں سے ریلیکس ملے گا انسان اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے افراد سوشل میڈیا پہ پائے جاتے ہیں جن کا ماضی دیکھیں تو کسی ادارے سے وہ فارغ التحصیل نہیں۔ قرآن و سنت کو سیکھنے جاننے کے لیے جو پیرامیٹرز ہیں، جو 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو مدارس کے اندر معانی متوارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتائے، صحابہ نے تابعین کو بتائے، تابعین نے تبع تابعین کو بتائے، پھر وہ کتب میں لکھے گئے، پھر اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی تعلیمات میں شامل ہوئے، پھر وہ چلتے چلتے ہم تک پہنچے۔ ان تعلیمات سے کوئی بندہ جب تک باخبر نہیں ہوگا تو کبھی بھی وہ قرآن و سنت کی اصل مراد تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے جو علمی بیک گراؤنڈ رکھتے ہی نہیں، جن کو باقاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے کے لیے جو ایک طریقہ کار جس میں پہلے ابتدا میں عربی زبان کو سیکھا جاتا ہے، صرف و نحو کے علوم ہیں، اس کے بعد پھر اصول فقہ ہے، پھر اصول احادیث ہیں، یہ تمام پیرامیٹر سے گزرنے کے بعد پھر بندہ قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ معنی اور مطالب کو جانتا ہے، پھر کچھ بزرگوں کی نظر کرم ہو جائے تو پھر انسان ان معنی اور مطالب کا فہم حاصل کر کے پھر ہی وہ کسی کے سامنے گفتگو کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس نہ تو کسی بھی دینی ادارے کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے، نہ وہ کسی ادارے سے پڑھا ہے، تو لامحالہ طور پر وہ کہیں نہ کہیں خطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر وہ اس طرح کے معاملات لے کر آ گئے جس کی وجہ سے خود مسلمان بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ وہ لوگ، میں اصل میں ان پاکیزہ محافل میں ایسے لوگوں کا نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے ہیں سوشل میڈیا پر ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں اس سٹائل سے بات کی کہ آج کا کلمہ گو مسلمان نوجوان خود اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا۔ حالانکہ اسلام تو بنیادی عقائد نظریات میں بالکل سالڈ بات کرتا ہے، اس کے اندر تو کہیں مارجن کا معاملہ ہی نہیں، اور ہم یہ سینہ تان کے کہتے ہیں، چونکہ الحمدللہ میں صرف مسلم کو نہیں پڑھاتا، ہم غیر مسلموں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ میرے ڈیفرنٹ لیکچر ایسے ہیں جو میں غیر مسلموں کو ڈیلیور کرتا ہوں الحمدللہ۔ تو ہم وہاں یہ بات دعوے سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ دین اسلام وہ سچا دین ہے۔ آج سورج کی چمکتی ہوئی کرنوں کی اتنی تابانیاں نہیں ہیں جتنی اللہ نے اسلام کی تعلیمات کی صورت میں ہمیں تابانیاں عطا فرمائی ہیں، جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔
اسلام از دا کمپلیٹ اینڈ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام از دا کمپلیٹ اینڈ کنڈکٹ آف لائف. یعنی اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ انفرادی معاملات میں دیکھیں، بلیو اور عقائد میں دیکھیں، ہمارے فنڈامنٹل بلیف بالکل واضح ہیں. اگر آپ پلرز آف اسلام اور ارکان کی بات کریں وہ بھی بالکل واضح ہیں. معاملات، اخلاقیات اور رہن سہن اور معاشی معاملات کو دیکھیں تو اسلام اس سچے دین کا نام ہے جو ہیومن لائف کے بارے میں بتاتا ہے، اکنامیکل سسٹم کے بارے میں بتاتا ہے، سوشل لائف کو کیسے گزارنا بتاتا ہے، انسان کے بیہیویئر سے بات کرتا ہے، اس کی انفرادی زندگی کیا ہے اس پر بات کرتا ہے، اس کا کولیکٹیولی بیہیویئر کیا ہونا چاہیے اسلام اس پر بات کرتا ہے. ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر کون کون سے اصول اور قواعد ہونے چاہیے صحابہ کرام نے صرف بتائے نہیں، پریکٹیکلی نافذ کر کے خلفائے راشدین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھ دیا. جس دین میں مرنے کے بعد اور پیدا ہونے سے پہلے تک کا ایک ایک مسئلہ واضح ہو، اس دین میں کوئی کیسے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ یعنی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، اس سے پہلے کے مسائل شریعت بتانا شروع ہو جاتی ہے، احکام شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جب بچے کی پیدائش اور اس کے بعد زندگی گزار کے مرنے اور مرنے کے بعد کے جتنے معاملات ہیں، اسلام اسے کہتے ہیں جو ہمیں ہر چیز کے بارے میں واضح طور پہ بتاتا ہے. تو پھر اتنے مضبوط دین کے ہوتے ہوئے، اتنے مضبوط احکام کے ہوتے ہوئے، اگر کوئی ایسا شخص جو اسلام کا نام لے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھے اور لوگوں کے اندر انفرادیت کے ساتھ ایک ایسی طرح رکھے جس کا گمان یہ ہو کہ 1400 سال میں دین سمجھ آیا ہے تو مجھے ہی آیا ہے، باقی سارے ایسے ہی ہے، نعوذ باللہ، تو اس بندے کی گمراہی کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ 1400 سال میں فقط اپنے آپ کو ہی کہہ رہا ہے جی میں ہی ٹھیک ہوں. تو اس طرح دین اسلام کسی شخص کی ذاتی رائے کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کی فکر ہوگی. فرد واحد کی تحقیق میں سکم ہوتا ہے. شاذ روایات کو پیش کر کے امت کے اجماعی موقف کو رد کرنا یہ اس کا انفرادی معاملہ ہے. اور یاد رکھیے، ایک باپ کے 4 بیٹے ہوں، اختلاف ان میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور سارے بولیں. اس کا مطلب کہ امت میں فروعی اختلاف کا پیدا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. فروعی اختلاف کا پیدا ہو جانا کوئی ایسی بات نہیں ہے. فروعی اختلاف کو ہوا دے کر اور اس کو پروپیگنڈا بنا دینا اور اس کا لیبل مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ ملا دینا، اصل میں یہ شرارت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو بھیجا اور کہا فلاں قبیلے میں جانا یہ کام ہے اور عصر کی نماز وہیں ادا کرنا اور پھر یہ کام کر کے آ جانا. ابھی راستے میں ہی تھے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا. آدھے کہتے ہیں جی نماز کا وقت ہو گیا پہلے نماز، دوسرے کہتے ہیں نہیں سرکار نے کہا تھا نماز اسی قبیلے میں جا کے پڑھنی ہے. ہو گیا اختلاف. آدھے لوگوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، آدھے کہتے جی نہیں ہم تو سرکار کے فرمان کے مطابق وہیں پڑھیں گے. وہ جو آدھے جنہوں نے راستے میں نہیں پڑھی وہ بھی عصر کی نماز کے وقت میں اس قبیلے پہ پہنچ گئے، انہوں نے جا کے وہاں نماز ادا کر لی. وہ بھی عصر کے وقت میں پڑھ رہے تھے جنہوں نے پہلے پڑھی لیکن راستے میں، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا. انہوں نے جا کے بعد میں پڑھی لیکن سرکار کا اس فرمان کو ذہن میں رکھا کہ سرکار نے فرمایا تھا قبیلے میں ہم نے وہاں پڑھنی ہے. واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہوا، دونوں نے عصر کے وقت میں ہی نماز پڑھی. سرکار فرماتے ہیں یہ پہلے جنہوں نے راستے میں پڑھی یہ بھی ٹھیک ہیں، جنہوں نے وہاں پڑھی وہ بھی ٹھیک ہیں. ان کا جو ان کی نیت تھی، ارادہ تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا، اللہ ان کو ان کی جزا اور اجر عطا فرمائے گا، اور جنہوں نے وہاں جا کے جس نیت کے ساتھ پڑھی ہے اللہ ان کو ان کی نیت کا، ارادے کا اجر اور ثواب عطا فرما دے گا. تو اس کا مطلب کہ امت کے فروعی معاملات اگر اختلافات ہیں، اس کو تو سرکار فرماتے ہیں اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف تو باعث رحمت ہے. ہاں اگر اصول پر بات ہوگی،
نظریے اور عقیدے میں، اس وقت پھر ہم اس موقف پر کھڑے ہوں گے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا اجماعی موقف ہوگا۔ اجماع امت سے پھر ہم نہیں ہٹیں گے، کیونکہ اس وقت پھر عقیدے کا معاملہ ہوگا، اور عقائد کے اندر کسی قسم کا 1% بھی کسی کو مارجن نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ عقیدہ لوگوں کی رائے سے نہیں بنتا، عقیدہ اللہ اس کے رسول کے فرمان سے بنتا ہے۔ عقائد کوئی بندہ اپنی رائے سے نہیں بنا سکتا، یا رسم و رواج سے، یا لوگ کہیں جی ایسا ہو جائے، ایسا نہیں ہو جائے۔ عقائد انہیں کہتے ہیں جو ہمیں اللہ اس کے رسول نے عطا فرمائے ہیں، اس کے اندر ہم کسی پر طرح بھی مارجن کی کوئی گنجائش رکھ ہی نہیں سکتے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد اب سمجھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی عطا کردہ کتاب ہے، اس کے معنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کا دامن تھام لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ وہ محبوب ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، کتاب کا مطلب قرآن، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت سے مراد حدیث، حکمت سے مراد کیا ہے جی؟ حدیث۔ اس کا مطلب قرآن و سنت، قرآن و حدیث، ان دونوں کو سمجھنے کے ساتھ ہی ہم اصل مراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث کے کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جس کو بندہ اپنی رائے سے نہیں سمجھ سکتا۔ بندہ کہتا ہے جی میرا دل کہتا ہے ایسے ہو جائے، تو دل کی بات تو نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ اللہ فرماتا ہے جس چیز پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے تم اس میں سے نہ کھاؤ۔ اللہ کا حکم کیا ہے جی؟ نہ کھاؤ، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، حکم ہے۔ اس کا مطلب جس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ چھوڑ دی جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ قرآن کی ایسے سمجھ آ گئی جی سب کو؟ قرآن کہتا ہے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ چیز تمہارے لیے کیا ہے جی؟ حرام۔ قرآن میں سمجھ آ گئی؟ اب حدیث پہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص ذبح کر رہے تھے جانور، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول گئے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب سرکار فرماتے ہیں کلو ہو، کھا لو۔ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ کھا لو۔ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ اللَّهِ فِي كُلِّ قَلْبِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں بسم اللہ کو رکھ دیا ہے۔ اب غور کیجئے گا، میں جس مقام پہ انشاءاللہ لے کے جاؤں گا آپ کہیں گے کریمی صاحب واقعی علم کے موتی آپ لے کے اٹھیں گے، اور آپ کو کھلی اجازت، ہم نے اوپن ایئر رکھا ہے۔ آج سوال و جواب کھلے ہو سکتے ہیں، جو مرضی آپ بات کریں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے بات ہو۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ حرام، حدیث کہتی ہے حلال۔ بتاؤ قرآن پہ عمل کرو گے کہ حدیث پہ؟ آج جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم نے اردو ترجمہ اور اردو بازار سے لے لیا جی، وہ ہمیں سمجھ آ گئی، ایسے سمجھ آ گئی ہے؟ پیرامیٹر کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ کس اصول کے تحت دونوں پہ عمل کریں گے جی؟ آپ اس وقت یا رات ہے یا دن ہے، آپ کہنے جی رات اور دن دونوں ہی ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب رات ہے نا تو دن تو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ کھاؤ، لا تاکلوا، حدیث کہتی ہے کلو ہو، کھاؤ۔ کیسے عمل ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے ایک سمجھ کی، اسے اصول فقہ کہتے ہیں۔ جس نے باقاعدہ ادارے میں نہیں پڑھا، جس کو اصول فقہ آتے ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح قرآن و سنت کی اصل مراد تک پہنچ سکتا ہے جی؟ یہ معاملہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک پہنچا۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے نہ کھاؤ، حدیث کہتی ہے کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھول چوک کو معاف کر دیا ہے، دلیل قرآن سے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا خطا ہو جائے ہمارا مواخذہ نہ فرمانا۔
بھول کے روزے میں آپ کو یاد ہی نہیں ہے اور آپ نے پوری روٹی کھا لی، روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس امت سے اللہ نے بھول چوک کو کیا کر دیا جی؟ معاف۔ بھول کیا ہے؟ معاف۔ لہذا اس آیت سے قاعدہ قانون یہ بنا کہ جو بندہ جان بوجھ کر چھوڑے گا بسم اللہ تو وہ چیز حرام ہے، اللہ کے قرآن پہ عمل ہو گیا، اور جس نے بھول کر چھوڑ دیا وہ حلال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ اب اس کا مطلب قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے لیے ضابطہ بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کلو ہو، اس لیے کہ وہ پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیسے کہی؟ یہ پوچھنے والا جو سرکار کے جتنے قریب ہوگا اس کو اتنی زیادہ سمجھ آئی ہوگی۔ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں، وہ اس بات کو زیادہ بہتر سمجھے، لہذا آپ نے حدیث کا معنی واضح کر دیا کہ جو بھول کر چھوڑے گا تو اس کے لیے وہ حلال ہو جائے گا، جو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ قرآن پہ بھی عمل ہو گیا، سرکار کی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا۔ اس کا مطلب قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے کوئی اسی طرح۔ اب وہ لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی آپ بزرگوں کو اتنی عزت دیتے ہو کیوں؟ ان کے ایک موقف تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں جی غوث اعظم، داتا علی اجویری، آپ کہتے ہیں پیران پیر ہیں، آپ اتنے بڑے، غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑا فریاد رس، سب سے بڑی مدد کرنے والا، کہتے ہیں وہ تو اللہ ہے۔ داتا تو اللہ کی ذات ہے، لہذا آپ نے ایک بندے کو مددگار سمجھا اور بڑا مددگار سمجھا تو یہ تو شرک ہو گیا۔ اب یہ انہوں نے ڈیفرنٹ انداز میں، مختلف انداز میں اپنے لیکچر میں، گفتگو میں کہا، نوجوان ان کی طرف اٹریکٹ ہو گئے کہ یار بات تو ٹھیک ہے کہ سب سے بڑا فریاد رس تو اللہ ہے۔ اب سمجھیے، اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں۔ کیا ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، بخشنے والا، رحمت، وہ ساری صفات کیا ہے جی؟ ذاتی۔ اگر ہم بندے میں مانیں گے تو بندہ اگر مہربان ہے تو وہ اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے ہے، بندے کی صفات عطا ہی ہیں۔ تو اگر ہم بندے کو کہتے ہیں غوث اعظم سب سے بڑا فریاد رس، اس کا مطلب ہے وہ رب کی عطا سے فریاد رسی کرنے والا ہے۔ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ تو کفر ہو گیا کیونکہ جو صفت رب کی وہی بندے کی، ہم کہتے ہیں یہ کفر نہیں ہے، آؤ قرآن پڑھیں۔ اب اپنے عقائد کو ذرا مضبوط کیجیے، ہم قرآن سے بات کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نمبر 258 ہے۔ آیت نمبر کون سی ہے جی؟ ٹھیک ہے، اس میں موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے ہوا نا مناظرہ، گفتگو ہوئی، تو اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، وہ گفتگو ہوئی تو نمرود نے کہا میں رب ہوں۔ تو اس نے جب اپنے بارے میں کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا انکار کیا، کہا جی نہیں تو رب نہیں ہے، میرا رب تو عظمتوں والا ہے۔ تو اب اس نے پوچھا کون ہے تیرا رب؟ ٹھیک ہے نا، اب اس نے، نمرود نے سوال کیا ابراہیم علیہ السلام سے، کیا پوچھا؟ کہا کون ہے تیرا رب؟ اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے، جو زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے، جو زندہ کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا جو زندہ کرے وہ ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے۔ ایسے ہی ہے، جو زندہ کرے وہ کون ہے؟ اللہ۔ اس آیت سے ثابت ہوا، اس کا مطلب ہے زندہ کرنے کی صفت اللہ کی ہے۔ ہم نے گھروں کے باہر لکھا ہوتا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو کا مطلب کیا ہے؟ اے وہ ذات جو زندگی عطا فرمانے والی ہے۔ تو زندگی عطا فرمانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر ہم یہی صفت آپ کو قرآن میں بندے کے لیے دکھا دیں، اس کا مطلب ہے کچھ صفات ہیں جو یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ مثلا سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 49 ہے۔ کون سی آیت ہے جی؟
49۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ قرآن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جو زندہ کرے وہ ہے رب۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ بتائیے دونوں میں سے شرک کس نے کیا؟ نعوذ باللہ، سوچ ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم بھی خلیل اللہ، اللہ کے رسول اور نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی روح اللہ، اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ جو صفت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ ربی الذی یحیی، میرا رب زندہ کرتا ہے، اسی صفت کو عیسیٰ علیہ السلام اپنے لیے کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ لیکن انہوں نے ساتھ شرط لگائی، کہا میرا رب ہی حقیقی زندہ کرتا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں لیکن رب کے اذن سے زندہ کرتا ہوں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے زندہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب دو طرح کے معاملات ہو گئے، ایک اللہ کی صفات ذاتی ہیں جو رب کو کسی نے دی نہیں، اور جو انبیاء ہیں، رسول اعظام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفت سے یہ بھی مردے کو زندہ کر دیتے ہیں۔ عطا فرمانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب اللہ قادر مطلق ہے، پروردگار کی بارگاہ میں ہم ہر نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ قرآن کہتا ہے انعام کن پہ ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا ان میں پہلا درجہ ہے نبیوں کا، پہلا درجہ نبیوں کا، اس کے بعد صدیقین کا، پھر تیسرا درجہ شہداء، اور چوتھا درجہ اولیاء کرام کا، والصالحین۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ان میں نبی بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ تو جب اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں آپ ہر نماز میں کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر انعام ہوا، اور سلام پھیر کے ہم کہیں ولیوں کے مدد مانگنا شرک ہے، بتائیے اسی کی تو دعا آپ نماز میں کر کے نکلے ہیں۔ ابھی آپ نے نماز میں کہا ہے نا، ایک بہت بڑا افسر تھا FIA کا، اس نے مجھے بلایا، میں نے 3 گھنٹے عقیدہ توحید پہ بات کی، تو وہ یہیں سے متاثر، انہوں نے کہا کریمی صاحب یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ ہر نماز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ میں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، اور انعام یافتہ میں نبی، صدیق، شہید اور ولی، اور سلام پھیر کے ہم اگر کہیں یا اللہ داتا صاحب کے وسیلے سے عطا فرما، کہتے شرک ہو گیا۔ تو ابھی تو نماز میں دعا کر کے نکلے ہو کہ یا اللہ ہمیں داتا صاحب کے وسیلے کے ساتھ راستے پہ چلا، ابھی تو ہم نے دعا کی یا اللہ ولیوں کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا۔ تو صالحین کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، جو کام پہلی امتوں میں نبی کرتے رہے وہ اس امت کے اولیاء اور علماء کر رہے ہیں، وہ اولیاء کرام ہیں، اور ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے 1000 سال بھی گزر جائیں تو ان کی قبر پہ آج بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام کا توسل، اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہ حرم، فرمایا جس نے حجویر کے بادشاہ کو دیکھنا ہو تو داتا علی جویری کی چوکھڑ کو دیکھ لو، اور ان کی مرکت تو پیر سنجر کے لیے حرم کا درجہ رکھتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، پورے پنجاب کی جو روحانیت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ داتا صاحب کی برکت سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں صبح ماں از ماہر اوتا بندہ گشت، اقبال کے کلام میں بھی جو روحانیت ہے یہ بھی داتا صاحب کے لنگر کی برکت ہی ہے۔ جو ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال، یا تو ان کو قومی شاعر سے ہٹاؤ، وہ ہمارے نیشنل پوئٹ ہے نا، تو ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ اولیاء کرام، اور داتا صاحب کو تو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ اس کا مطلب اولیاء کرام، ان کا توسل، ان کی بارگاہ سے استغاثہ پیش کرنا، دعا کرنا، یہ درست بھی اور جائز بھی ہے۔ اب آئیے اولیاء کرام کے حوالے سے
جو ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیں، اب اس کو سمجھیے گا اور دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان پاک ہستیوں کو مقام عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ لوگ کہتے ہیں جی ولیوں کے پاس نہیں جانا، تو اس کا سوال یہ ہے نا کہ بابے شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ اب وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، ہم نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ ہم تو ولیوں کا ادب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جس نے چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، بڑوں کا ادب نہ کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ عام بڑوں کی بات ہے، کوئی بھی بزرگ ہے ان کا احترام کریں، اور یہ تو پھر اللہ کے ولی ہیں، صالحین ہیں، ان کے بارے میں یہ زبان بولنا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اب گرامی کے حضرات، یہاں دو طرح کا رویہ پایا جاتا ہے۔ ایک رویہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ولی سے مدد جائز ہی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے، غیر اللہ سے مانگنا سوال کرنا ہے ہی شرک، جائز ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے، اس کنسپٹ کی وجہ سے انہوں نے ڈیفرنٹ انداز میں یہ نظریات پیش کیے۔ مثلا انہوں نے کہا جی کوئی زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو، کسی بھی ولی کا استغاثہ درست نہیں ہے، ایک نظریہ یہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی زندگی میں تو آپ ولیوں کسی دعا کے لیے جا سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جائیں پھر نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ دو طرح کے نظریے، توجہ میری طرف رکھیے۔ اب ہم نے اس میں یہ سمجھنا ہے کہ جب اولیاء کرام اپنی حیات میں ہوں تو ان کے لیے توسل کا کیا شرعی حکم ہے، اور جب وہ دنیا سے قبر کی طرف چلے جائیں اس وقت ان کا کیا، ان سے توسل کا اور ان سے استغاثہ پیش کرنے کا شرعی حکم ہے۔ یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہے تو انشاءاللہ تعالی کافی چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی۔ اس میں سب سے پہلی بات جو یہ کہا جاتا ہے کہ اولیاء کرام، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کا دنیا میں توسل پیش کرنا تو چلو ٹھیک ہے، وصال کے بعد ان کا کسی بھی طرح کا توسل پیش نہیں کیا۔ یہ دو طرح کا۔ میری زیادہ گفتگو اب جو ہوگی انشاءاللہ وہ قبر کے زندگی کے معاملات ہیں۔ اولیاء کرام جب قبر میں پہنچ جائیں ان کے لیے پھر توسل کی شرعی حیثیت کیا رہتی ہے، اس پر انشاءاللہ اب ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات، اگر یہ کہا جائے مطلقاً کہ اللہ کے سوا کسی بندے سے مدد طلب ہی نہیں کی جا سکتی، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، غیر اللہ سے جائز ہی نہیں ہے، تو گرامی حضرات ہمارے لیے سب سے بڑا جو معیار بنتے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام ہی ہے نا۔ نبیوں سے ہٹ کر اگر ہم ادھر ادھر ہوں گے تو تعلیمات سے گئے تو ایمان کی لذت نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ اب اولیاء کرام کا مقام، انبیاء کرام کا مقام قرآن سے ہم ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ سورہ آل عمران ہے اور آیت نمبر 52، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے جو حواری تھے، آپ ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، چونکہ دین کی تبلیغ کے لیے تھے، آپ چاہ رہے تھے کہ دین کی تبلیغ کے لیے میرے مددگار بنے۔ آپ نے کہا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین میں میرا مددگار ہوگا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی قوم کے حواریوں سے، وہ تو اللہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے اگر مطلقاً بلانا جائز نہ ہوتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں بلا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ جائز ہے۔ اور قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، دین کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے دین کے معاملات میں مدد طلب کی جو کہ غیر اللہ ہیں۔ پتہ چلا اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے حواریوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے ولیوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد جائز نہ ہوتی تو پھر یہ کیوں طلب کرتے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
یہ کہنا اور سوال کرنا من انصاری اللہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ کے سوا اور لوگوں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اور ان کو اپنا شریک بنایا جا سکتا ہے کسی بھی معاملے میں. ہم بھی اولیاء کرام سے وہ دنیا میں ہوں تو مدد طلب کر لیتے ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جب تک وہ حیات میں ہے تو ٹھیک ہے، وصال کے بعد درست نہیں، یہ کہا جاتا ہے. اب ہم وصال کی طرف آتے ہیں. گرامی حضرات، بعد از وصال کس طرح ہم اللہ کے پیارے لوگوں سے استغاثہ پیش کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے برزخی زندگی کو سمجھنا ہوگا. اصل میں جو لوگ برزخ کو سمجھ نہ سکے انہوں نے یہ اس طرح کے سوالات اٹھا کر اور پھر طرح طرح کے سوالات شروع کر دیے. یاد رکھیے ہم الحمدللہ زندہ ہیں، اور جو زندگی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حیات عادی ہوتی ہے اور ایک حیات حقیقی ہوتی ہے. حیات عادی اسے کہتے ہیں جو کافر مومن نیک بد سب کے لیے ہے، یعنی عادتاً زندہ ہونا، سارے زندہ ہیں. عادتاً جو حیات عادی ہے اس کا تعلق ہے کہ روح بدن کے اندر ہو، ہم کہتے ہیں یہ حیات عادی ہے. اور جب روح بدن سے نکل جائے ہم کہیں گے یہ موت عادی ہے، یعنی عادتاً موت ہو گئی. اس میں کافر بھی ہے مومن بھی ہے، سب کو ایک طرح کا معاملہ رکھا، اس میں سملیرٹی رکھی. لیکن حیات حقیقی کا مطلب یہ ہے بدن میں ایسی صفت پیدا ہو جس کی وجہ سے انسان سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، علم بھی رکھتا ہے اور قدرت کے ساتھ متصف ہوتا ہے. ہر انسان پر عادی موت تو طاری ہوتی ہے، لیکن حیات حقیقی پھر بھی اللہ والوں کی قائم اور دائم رہتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ وہ دنیا سے گئے تو ختم. کیوں؟ اس لیے کہ روح اور جسم کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. ہم پہلے تھے عالم ارواح میں، اب ہیں عالم دنیا میں، اس کے بعد جائیں گے ہم عالم برزخ میں. عالم برزخ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جہان جہاں مرنے کے بعد ہر بندے نے رکنا ہے جب تک کہ میدان حشر قائم نہ ہو جائے. میدان حشر کے قائم ہونے تک ہم جس جہان میں رکیں گے اس کا نام کیا ہے جی؟ عالم برزخ. اب اولیاء انبیاء سب کے سب اس دنیا سے گزر جانے کے بعد کس جہان میں ہے جی؟ عالم برزخ میں. یاد رکھیے موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں. اور اولیاء کرام کا جتنا تصرف ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں روح کے ساتھ ہوتا ہے. موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت ختم ہونے جانے کا نام نہیں ہے. موت تو ایک جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہونے کا نام ہے. مرنے کے بعد تمام انسان کی روحیں ایک جگہ نہیں ہوتی. کافروں کی سجین میں جاتی ہیں، ایمان والوں کا جیسا جیسا عمل ہوتا ہے ان کی روحیں وہاں ہوتی ہیں. جب عام بندے کو بھی ہم دفنا کے آ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک انہ لیسمع قران علیہم، وہ تمہاری جوتی کی ہلکی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. کیونکہ اب وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ عام بندے کی پاور اور طاقت بھی بڑھ گئی. وہ قبرستان کے 5 کلومیٹر دور بھی قبر ہو، السلام علیکم یا اہل القبور کو سن کے اس کا جواب بھی دے دیتا ہے. اب روح کسی بھی مقام پر، میں ایک نیک بندہ ہے، ہر بندے کی روح ایک جگہ تو نہیں ہوتی. بعض کی روحیں قبروں پہ ہیں، بعض کی پہلے آسمان، دوسرے تیسرے، بعض ایسے ہیں جن کی روحیں جنت کی قندیلوں کے ساتھ لٹکی ہے، وہاں بیٹھی ہیں سبز کالب میں، کبھی اڑ کے ادھر سے جنت کی نعمت کھا رہے ہیں، ادھر سے کھا رہے ہیں، ایسے بھی ہیں. لیکن روح کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. جیسے ایک سم ہے، اس کا تعلق ایک نیٹ ورک کے ساتھ ہے، موبلنک ہے، وارد ہے، کوئی بھی اس نیٹ ورک کے ساتھ جیسے ہی آپ اس کو کسی بھی سم کو موبائل میں ڈالتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اب وہ کہیں دور جو لگا ہوا جو اس کا نیٹ ورک ہے وہ اس کو کھینچ کر اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آپ گاڑی کا ٹریکر لگا لیجئے، گاڑی کا ٹریکر لگا ہو، گاڑی گم ہو گئی، وہ ایک لمحے سے پہلے بتائیں گے کہ بھی یہ فلاں جگہ پہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے. اس کا مطلب ایک ٹریکر جو سائن
سائنس کی بنیاد پر ڈفرنٹ انداز میں بتا سکتا ہے کہ گاڑی کدھر کھڑی ہے، وہ رب ہے۔ اس نے انسان کے بدن میں ایک ایسا ٹریکر لگا دیا ہے، بندہ فوت ہونے کے بعد اس کا جسم مٹی میں مل جائے، پانی میں بہ جائے، وہ ٹریکر اس کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ہے، وہ قائم اور دائم ہے۔ اب روح جدھر بھی ہے اس کو جو مسرت، جو خوشی ملتی ہے، اس کا اثر اس کے بدن پہ ضرور ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ جدا ہو گیا ہے۔ ہم اولیاء کرام کی قبر پہ جاتے ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہ ہماری بات کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ موت صرف جسم کو آئی تھی، روح زندہ ہے۔ جب روح زندہ ہے تو روحانی تصرف بھی زندہ ہے، لہذا وصال کے بعد اولیاء کرام سے تصرف کرنا درست اور جائز ہے۔ اس کا مطلب ان کا دنیا سے جانے کے بعد ان کو مکمل نیست و نابود سمجھنا یہ اسلام کا عقیدہ اور نظریہ ہے ہی نہیں۔ اب اس میں ہم اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں۔ توسل کیا ہے؟ اصل میں اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے کئی طریقوں میں سے ایک طریقہ توسل ہے کہ اللہ کے ولیوں، اللہ کے پیارے لوگوں کے وسیلے سے طلب کیا جائے۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے مانگنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ توسل فرض ہے، ہاں توسل سے دعا کی جائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مستجاب دعویٰ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول اس لیے کرتا ہے، اللہ نے ولیوں سے وعدہ کیا ہے، وَلَا إِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر تم مجھ سے سوال کرو گے میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ اب یاد رکھیے، وصال کے بعد ولیوں کا دنیا سے جانے کے بعد جب انتقال ہو جاتا ہے، کیا اللہ ولی سے ولایت چھین لیتا ہے؟ بولیں تو صحیح۔ جو دنیا میں اللہ کا ولی ہے، جب وہ موت کی وادی سے گزرا تو اللہ فرماتا ہے لو بھی ان کام ختم، ان ولایت کھو لی تھا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ جو دنیا میں ولی ہے وہ قبر میں بھی ولی ہے۔ ایسے ہی ہے جی، روح کو موت آئی نہیں، اس کا مطلب جیسے دنیا میں ولی سے استغاثہ جائز تھا، قبر میں بھی اس سے استغاثہ جائز ہے، کیونکہ ولایت تو اللہ نے چھینی نہیں۔ اصل ہم جو ان کی بارگاہ میں توسل پیش کر رہے ہیں یا دعا کے لیے جا رہے ہیں، وہ تو ولایت کی وجہ سے ہے، تو ولایت دنیا میں بھی تھی اور قبر میں بھی موجود ہے، قبر میں اللہ نے ان سے چھینی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جیسے دنیا میں اولیاء کرام کا توسل جائز تھا، وصال کے بعد بھی جائز ہے۔ اور اب یہ جملہ غور سے سمجھیے، انسان کی قدر و قیمت سانس لینے پہ نہیں ہے بلکہ شعور پہ ہے۔ کس پہ ہے جی؟ شعور، اور شعور کا تعلق روح سے ہوتا ہے، یعنی جب انسان روح کے ساتھ شعور رکھتا ہے، ادراک رکھتا ہے، یہ انسان کی قدر و قیمت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کا تعلق جو ہے وہ صرف سانس لینے پر ہے، نہیں، شعور کے ساتھ ہے۔ اب جب انسان کا اصل تعلق شعور سے ہے تو اولیاء اگرچہ موت کی وادی سے گزر گئے، ان کی موت کے اثرات جسم پر ہیں، ان کا شعور برقرار ہے، لہذا قبر والوں سے جا کے دعا کرنا بھی درست اور جائز ہے، کیونکہ شعور تو ختم ہوا ہی نہیں، شعور تو درست ہے۔ جب شعور باقی ہے تو ہم اسی طرح ان کے توسل سے دعا بھی کر سکتے ہیں اور ان کے توسل سے مانگ بھی سکتے ہیں۔ باقی رہ گی بات انبیاء کرام، ان کا تو مقام اعلیٰ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے جو حیات قبر والوں کو عطا فرمائی ہے، پروردگار نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولیاء کرام ان کو شہداء کے بعد ذکر کیا۔ اس کا مطلب جو شہداء ہیں وہ زندہ ہیں اور قرآن کی نص قطعی سے زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی ان کو کبھی مردہ نہ کہو۔ اس کا مطلب شہید کو زندہ کہا جاتا ہے کہ اس نے راہ خدا میں جان دی ہے۔ کس میں جان دی ہے جی؟ راہ خدا میں۔ تو جس طرح شہید راہ خدا میں جان دیتا ہے، ولی بھی تو راہ خدا میں جان دے رہا ہے، اس کی زندگی بھی تو اللہ کے حکم کے لیے ہے۔ انبیاء کرام بھی راہ خدا میں جان دیتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کا اپنا کوئی عمل ہے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب رب کے لیے ہے۔ تو شہید
جس کا زندہ ہونا قرآن سے ثابت ہے وہ سب کچھ راہ خدا میں کرتا ہے، تو اولیاء بھی تو سب کچھ راہ خدا میں ہی کر رہے ہیں۔ اس لیے گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قبر کے اندر وہ حیات عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم جب آپ نے کہا کہ مجھ پہ جمعے کے دن درود پڑھا کرو، عرض کیا پیارے آقا بعد الوصال، وصال کے بعد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو قبر میں رزق بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اولیاء کرام زندہ ہیں۔ اور اگر ہم ابن قیم نے کتاب الروح صفحہ 23 پہ لکھا الارواح المنعمۃ المرسلۃ غیر المحبوسہ، اس نے کہا کہ انعام یافتہ روحیں آزاد ہوتی ہیں، تتلاقا وتتزاور وتذاکر ما کان منہا فی الدنیا وما کان من اہل دنیا، وہ ایک جگہ قید نہیں ہوتی، وہ ملاقات بھی کرتی ہیں، زیارت بھی کرتی ہیں اور دنیا میں ہونے والی باتوں کا آپس میں تذکرہ بھی کرتی ہیں۔ یہ روحوں کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی آپ نے علیہ رحمہ نے تذکرۃ الموتیٰ صفحہ 31 پہ لکھا ارواح ایشاں در زمین و آسمان و بہشت ہر جا کے خواہند میروند و دوستاں و معتقداں را در دنیا و آخرت مددگارے میں فرمایند و دشمنا را ہلاک می نمایند، کہتے ہیں ان کی روحیں آسمان اور زمین اور بہشت میں جہاں چاہیں جاتی ہیں، وہ دوستوں اور عقیدت مندوں کی مدد بھی کرتی ہیں، اس لیے کہ یہ اولیاء ہیں۔ اللہ نے وصال کے بعد بھی ان کی روح کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، کیونکہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اصل میں موت جسم کو آئی ہے، روح تو زندہ ہے۔ جب روح موجود ہے تو شعور بھی موجود ہے، ادراک بھی موجود ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو پھر کسی بھی طور پر ان دنیا سے جانے والے اولیاء کرام ان کا استغاثہ پیش کرنا ناجائز نہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا نہیں جی نہیں کریمی صاحب، قبر والوں کو جو پکارے گا نا وہ تو حرام ہے، چلو آپ قبر پہ چلے جاؤ، آپ تو دور سے پکار رہے ہو، آپ تو یہاں بیٹھ کے داد صاحب کو پکار دو، یہاں بیٹھ کے 11ویں شیوا ختم دلا رہے ہو، تو دور سے کیوں پکارتے ہو؟ تو میں نے کہا دور سے پکارنے میں کیا حرج ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی۔ کہتے نہیں جی نہیں، مردوں کو پکاریں گے وہ شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر قرآن میں دیکھتے ہیں، اگر یہ شرک ہے تو اللہ کبھی شرک کی اجازت دے گا؟ جی بولو تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، اس کو کبھی پرندے نوچ کے کھا رہے ہیں، اوڑ کے وہ گئے، کبھی مچھلیاں نوچ رہی ہیں وہ گئیں، وہ ہٹی تو درندے نوچ کے وہ گئے۔ اب آپ کے ذہن میں ہے یا اللہ یہ ایک انسان ہے مرا ہوا، اس کے جسم کے کچھ اجزاء پرندے کے پوٹوں میں گئے، وہ گئے، کچھ گئے مچھلی کے پیٹ میں وہ ادھر گئیں، اور کچھ درندے کے پیٹ میں وہ ادھر گئے، تو ایک بندہ زندہ کیسے ہوگا؟ اس کا وجود تو سارا ہی ڈیوائیڈ ہو گیا، وہ مشرق میں، وہ مغرب میں، وہ شمال میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ البقرہ ہے، پروردگار نے قرآن مجید آیت نمبر 260 میں ارشاد فرمایا کہ اے پیارے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا نا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، یا اللہ تو کیسے مردہ زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا اولم تؤمن، تمہیں یقین نہیں؟ قال بلا، یا اللہ یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میرے دل کو قرار آ جائے، مجھے دکھا ذرا مردے زندہ کیسے ہوں گے۔ اب یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، یہ انبیاء ہیں جو کام ہزاروں سال بعد ہونے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو کہنے پہ پہلے دکھا دیے۔ فرمایا ٹھیک ہے پیارے ابراہیم، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لیجئے، فسرہن الیک، اور اسے اپنے ساتھ مانوس کرے۔ یا اللہ اب فرمایا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان پرندوں کو ذبح کر دے، ان کے سر اپنے پاس رکھو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جسم ملا دو۔ 4 پرندے آپ نے لیے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا، یہ تفاسیر میں ملتا ہے، تفسیر الرحمانی میں تو اس کی بڑی ڈیٹیل ہے۔ 4 پرندے لے لیے، ذبح ہو گئے، اپنے پاس رکھے، مور بھی ذبح، کبوتر بھی، کوا بھی، مرغ بھی، سب کے جسم مکس کر دیے۔ یا اللہ اب توجہ، اللہ فرماتا ہے اے پیارے ابراہیم ان ٹکڑوں کو اٹھائیں مرے ہوئے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان مرے ہوئے پرندوں کے اجزاء دور دور سے پھینک دیجئے۔ آپ نے ان اجزاء کو پھینک دیا،
اب مرغ کبوتر میں مکس ہے، کبوتر کوے میں مکس ہے، سارے مکس ہیں، پھینک دیے۔ اب وہ جسم مردہ پرندے اللہ کے حکم سے پھینکے، یا اللہ اب فرمایا سم مدہن، پیارے ابراہیم اب ان مردوں کو پکاریے۔ کن کو پکاریے جی؟ مردوں کو۔ بتائیے وہ پرندے زندہ تھے کہ مردہ؟ سارے بولیں۔ میں نے کہا لو بھی تو کہہ رہے ہیں مردے کو پکارنا شرک ہے، حضرت ابراہیم کو رب نے شرک کا حکم دیا ہے؟ رب کبھی شرک کا حکم دے سکتا ہے؟ اللہ نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابراہیم ہے تو مردوں کو پکارنا شرک ہے، چلو آپ کے لیے 15 منٹ کے لیے ہم حلال کر دیتے ہیں شرک اللہ، ایسے نہیں ہوتا۔ جو شرک ہے وہ 2 منٹ کا بھی شرک ہے، وہ 5 منٹ کا بھی شرک ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے نہیں جی مردوں کو پکارنا شرک ہے۔ میں کہا اللہ فرماتا ہے سم مدہن، اے پیارے ابراہیم ان مردوں کو پکاریے۔ پھر فرمایا یاتینا کا سعیا، آپ کی آواز بلند ہوگی، جو کام حشر کے میدان میں ہونا ہے ہم ابھی کر کے دکھا دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو نہیں کہا یا اللہ میں مردوں کو کیوں پکاروں، یہ تو شرک ہے۔ اب مجھے بتائے اللہ کی قدرت ہے نا، جو رب مرے ہوئے کوے میں سننے کی پیدا طاقت کر سکتا ہے، جو رب مرے ہوئے مرغ میں سننے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ رب داتا علی جویری میں سننے کی طاقت پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ کیسا تم نے یہ نیا کام شروع کیا ہے سوشل میڈیا پہ، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیا پدی کا شوربہ، نہ دین پڑھا نہ کوئی اسلام پڑھا، اور آ کے بیٹھ گئے جی ہم بتاتے ہیں دین۔ اور اسلام کے اصول تو سمجھو، جو چیز شرک ہے وہ 1 منٹ کے لیے بھی شرک ہے، جو شرک ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے بھی شرک ہے۔ تم ہر وقت کہتے ہو بیٹھ کے ولیوں کو مرنے کے بعد پکارنا شرک ہے، اور اگر یہ شرک ہے تو رب نے مردوں کو پکارنے کا کیوں حکم دیا؟ جو رب مرے ہوئے پرندوں میں یہ طاقت پیدا کر سکتا ہے، وہ رب حضرت خواجہ اجمیری میں بھی سننے کی طاقت پیدا کر سکتا ہے۔ رب کی قدرت پہ شک نہ کرو، وہ اللہ ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس رب کی قدرت سے ان مرے ہوئے پرندوں نے سنا، صرف سنا نہیں بلکہ ان کی بات اور پکار پہ دوڑتے ہوئے ان کی بارگاہ میں آ گئے، آواز دیا یا دی کو، اے مرغ۔ آپ نے دیکھا ایک ادھر حصہ پڑا، ایک ادھر پڑا ہے۔ اب میں نے کہا ہوں سنا تو کہنا جی دور تو پکارنا جائز نہیں، یہ تو بڑی دور پیش ہے نا، یہ جو مرے ہوئے یہ تھوڑی کہ سامنے پلیٹ میں رکھے ہوئے تھے، آواز ماری مرغ اٹھتے، مرغ پلیٹ تو اٹھیا ہے جی، نہیں، آپ نے پھینک دیے، دور دراز پھینکے۔ میں کہا اس سے پتا چلا وہ دور پڑے ہوئے پرندوں تک آواز اس رب نے جناب ابراہیم کی پہنچا دی۔ وہ رب چاہے تو ہماری آواز اور استغاثہ بھی ولی تک پہنچا سکتا ہے، رب کی قدرت ہے۔ آپ نے آواز دی یادی کو، مرغ ایسے زندہ ہوا، اس کے جسم کے اعضاء ملے، پر ملے، دوڑتا ہوا آیا، آپ نے ایسے سر لگایا، زندہ ہو گیا ہے۔ پھر کبوتر آ گیا، ایک ایک جب آواز دی چاروں زندہ ہوئے۔ پتا چلا جس رب نے اپنے پیارے خلیل کی آواز میں یہ تاثیر پیدا کی کہ وہ وہاں تک پہنچ گئی، الحمدللہ اولیاء کرام دنیا سے برزخ کی طرف منتقل ہوئے ہیں، ان کا وجود موت کے اس کیفیات سے گزرا ہے، ان کی روح بھی زندہ ہے، شعور بھی موجود ہے، ادراک بھی موجود ہے۔ پتہ چلا جب ان کا ادراک اور شعور یہ سب چیزیں موجود ہیں، ہم آج بھی ان اولیاء کرام کا نام لیں، ان کا توسل پیش کریں، الحمدللہ وہ سنتے بھی ہیں اور الحمدللہ ہمیں روحانی فیض بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو مقام عطا کیا ہے، کیونکہ یہ ساری قدرت کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پیچھے ہٹ گئے۔ خواجہ قمر الدین سالوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بیٹھے تھے، ایک بندہ آ گیا کہ اندر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ غوث پاک نے دعا کی تھی، 12 سال بعد وہ تے فوت ہو گئے، انہوں نے جسم بھی مٹی پانی چ مل کے مچھلیاں کھا گئیاں، 12 سال بعد برات کیسے زندہ ہو گئی؟ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب بڑے سنجیدہ استغراق والی ہستیاں، آپ نے سر اٹھا کے کہا سائل سے یہ بتا رب کر سکتا ہے کہ نہیں؟ رب کر سکتا ہے کہ نہیں؟
کہا جی رب تو کر سکتا ہے. فرمایا پھر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اپنے ولی سے پیار کرتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کہا یہ رب نے چونکہ وعدہ کیا ہے، ہاتھ غوث اعظم کے تھے، مدد رب قدوس کی تھی. میں رب کی قدرت پہ شک نہ کرو، یہ رب ہے جس نے یہ طاقت ولی کو عطا کی ہے. اور اللہ خود فرماتا ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی. تو گرامی حضرات، اس سے پتہ چلا اولیاء کرام، آج کی ہماری گفتگو کا سمرائز کرتے ہوئے آج کی گفتگو سے پتہ چلا الحمدللہ ولایت اللہ کے قرآن سے ثابت ہے. ولی اللہ کے انعام یافتہ ہیں. سارے بولے کون ہیں جی؟ انعام یافتہ ہیں. اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا. یعنی ہم ہر نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں داتا علی جویری کے راستے پہ چلا، خواجہ جمیری کے راستے پہ، جو اللہ کے نیک لوگ صالحین، ٹھیک ہے نا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جب ہم ہر نماز میں رب نے ہم سے ان ولیوں کے راستے پہ چلنے، نبیوں، صدیق اور شہداء کے راستے پہ چلنے کے لیے دعا یاد فرما دی، حکم دے دیا، تو ان ولیوں کا استغاثہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز میں تو ہم ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں. اس کا مطلب اللہ کے یہ پیارے لوگ ہیں، ان کا توسل پیش کرنا، ان کے وسیلے سے مانگنا درست اور جائز ہے. پھر جیسے دنیا میں جائز ہے، چونکہ دنیا میں یہ روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہے. ہمارے ہاں چونکہ موت ختم ہونے کا نام نہیں، یہ برزخ میں گئے، روح بدن سے نکلی ہے اور جسم پھر اسی طرح کا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے روح کو شعور ادراک عطا کیا، روح کی وجہ سے ہم ان سے دعا کریں، استغاثہ کریں. یہ ساری کی ساری چیزیں سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. ہم استغاثہ پیش کریں، الحمدللہ یہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں. ہم نے آج کی اس نشست میں چند دلائل آپ کے سامنے پیش کی، اس پر سینکڑوں دلائل اور ہیں، پھر انشاءاللہ کسی نشست میں پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سچے سچے عقیدے پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی بشیر احمد مجدی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ہم چاہیں گے چند